چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر، حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں۔ اس نے آ کر دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا۔ مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے جینٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر۔ سینٹ پال نے ساکت کر دیا۔ تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پالزم ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، تو پال کا دین ہے۔ ایک شخص نے یہ کام کر دیا۔ اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے 2 گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ، بنی ہاشم، پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی۔ اسلام نے آ کر اسے دبا دیا، ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے۔ اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا، خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے، یہ عثمان، یہ بنو امیہ میں سے ہے، بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا۔ 2 پہلے جو خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے۔ اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا، حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، عثمان غاصب ہے، معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے دونوں بھی غاصب تھے، خلافت حق ہے بنو ہاشم کا۔ پھر حضرت علی کی شان میں، یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے۔ دیکھیے توحید بھی ختم کی، اس نے تثلیث بنائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی، حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے، اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے، کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں۔
لہذا یہ فتنہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اندر ہی اندر، اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائے، خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی۔ اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا، لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ، وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی۔ حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کہ خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کر رہے تھے۔ مصر سے عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے۔ حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں، مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے، میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا۔ لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے۔ ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا۔ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی، کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پلانگ کر آئے ہیں اندر، اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے۔ ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے۔ یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے۔ یہودیوں کا انتقام، یہودیوں کی سازش، اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین سانحہ، عظیم ترین فتنہ۔ اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ، تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائے گا۔ بالآخر حضرت علی نے، ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہرحال اب امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے نا۔ حضرت علی نے بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت امیر معاویہ، عمرو بن العاص، ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیں، قاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بیعت کریں گے، ہم مدعی خلافت نہیں ہے، خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض وجوہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے۔
حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل. جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں، طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں، اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی، لیکن وہ جو بلوائی تھے، جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو، وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے. انہوں نے فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ آئدر کل اور بی کلڈ، دو شکلیں دو ہی ہوتی ہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، قتل ہوئے. الفتنۃ الکبریٰ. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوج لے کر آئے. پھر جنگ صفین، جنگ صفین، جنگ صفین. 74,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نوزوں سے ختم ہو گئے. ذرا اندازہ کیجیے، 1,00,000 کے قریب مسلمان ختم ہو گیا. نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. آپس میں خانہ جنگی. 4.5 برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے، پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، وہ امام حق تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے، لاچار ہو گئے تھے، حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا. اسی جنگ صفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو، وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں. لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی. حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے. حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں، لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا. اچھا بھائی، ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے، عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے، یہ دو حکم ہیں. اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی، کیا اس کی شرائط تھی، کیا اس میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے. اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے، انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے. ان الحکم الا للہ، حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط. اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے. علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، جنہوں نے مانا کافر. یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے. یہ حضرت علی کی فوج میں شامل، حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کی جماعت میں سے تھے، لیکن بس ایک غلطی، جذبات کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی. پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی. وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی. پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو. علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے. رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن. یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا
مدینے کے اندر، کوفے کے اندر حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت۔ ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے۔ حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے، شدید زخمی کر دیے۔ حضرت علی نے آواز دی، کچھ لوگ آئے، ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ پھر کسی اور نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا، نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔